ہر کہ پیما باہو الموجود بست، گردنش اس بند ہر معبود است۔ جس کسی نے ہو المعبود یعنی حاضر و ناظر اور زندہ قائم ذات سے عبودیت کا رشتہ استوار کر لیا، اس کی گردن ہر باطل معبود کی زنجیر سے نجات پا گئی۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ حق اور باطل یا کفر اور اسلام کے درمیان جو تمیزیں چیزیں ہیں، ان میں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اپنے عمل سے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دیتے تھے۔ توحید مسلمانوں کا اصل سرمایہ تھا اور ان کی ساری زندگی اسی محور کے گرد گھومتی تھی۔ وہ توحید کے مقتضا پر عمل کر کے دنیا میں قوت اور شان و شوکت کے مالک تھے۔ مقتضا پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ واقعی ان کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ لیکن یہی توحید جو مسلمانوں کے لیے ایک زندہ یعنی حقیقی اور پائیدار قوت کی حیثیت رکھتی تھی، آج صرف علم کلام کے مسئلے کے طور پر باقی رہ گئی ہے۔ اس پر علمی، دلیلی اور منطقی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن عملاً مسلمانوں میں یہ ناپید نظر آتی ہے۔ مسلمانوں نے توحید کے اقتضاء پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی عام مسلمانوں کی زبانوں سے نکل گیا ہے۔ واضح ہو کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کو عقل کے مطابق ثابت کیا جاتا ہے اور غیروں کے اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ذات اور صفات میں منطقی بحثوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بجائے یہ حکم دیا تھا کہ ہم توحید پر ایمان لا کر اس کے اقتضاء پر عمل کریں۔ ہم نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پش ڈال دیا اور اس کے برعکس طریقہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ آج کیفیت یہ ہے کہ توحید کے اقتضاء پر مسلمانوں کے کسی ملک میں عمل نہیں ہوتا۔ ہاں، مسئلہ توحید پر منطقی بحثیں ضرور ہوتی ہیں جن سے فرد یا قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ جب تک توحید کی اس زندہ قوت کی روشنی ضوء سے مسلمانوں کے عمل اور سیرت کی تاریکی ظلمت میں تابندگی پیدا نہ ہو، یعنی جب تک مسلمان توحید پر عملاً کاربند نہ ہو، اس کا اپنا مقام کہ وہ کیا ہے اور کس مقام پر ہے، اس سے چھپا ہوا رہے گا۔ اسی توحید پر عمل کی بنا پر ملت اسلامیہ کبھی دنیا کی عظیم ترین ملت تھی، لیکن آج وہ اپنے مقام سے بے خبر ہے کہ اسے کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ جب تک وہ توحید سے آگاہ نہیں ہوتی، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ توحید کی تجلی ہی کفر و باطل کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اے مسلمانوں کے لیڈر، میں نے تیری اور تیری فوج کی حقیقت دیکھ لی ہے۔ تیرے پاس لشکر تو موجود ہے، لیکن اس لشکر کے میان وہ غلاف جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، میں قل هو اللہ احد کی تلوار موجود نہیں ہے۔ ان کے سینوں میں ایمان اور وحدت کی وہ تجلی ہی نہیں جس کی روشنی میں اپنی منزل دیکھ سکتا ہے۔ آج مجاز کا قافلہ یعنی مسلمان موجود تو ہیں، لیکن ان میں اپنے اسلاف جیسا ایمان کامل موجود نہیں ہے۔ وہ زبان سے قل هو اللہ احد کہتے تو ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ بقول اقبال، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آہ، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ افسوس نہ ہمارے علماء اس راز سے واقف ہیں نہ فقہا، کہ جب تک قوم میں کردار کی وحدت پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں میں نہ وحدت کردار ہے نہ وحدت افکار ہے۔ آج کے پیشہ ور دینی رہنما توحید کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کردار اس سے بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے مسلمان قوم میں بھی خیالات و اعمال کی یگانگت اتحاد موجود نہیں، بلکہ ہر طرف منافقت نظر آتی ہے۔ واضح رہے کہ زبان سے لا الہ کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک ہمارا عمل ہمارے اس قول کی گواہی نہ دے۔ بقول اقبال، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ آخر میں اقبال اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے موجودہ امام جو صرف نمازوں میں امامت کراتے ہیں، یہ لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ قوم کا مفہوم کیا ہے اور قومیں کیسے سر برے عروج آتی ہیں اور ان کی امامت و قیادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی سے قاصر ہیں۔ ایسے پیشہ ور اور خود غرض علماء، فقیہ اور امام کے جو
2 رکعتیں پڑھا دینے ہی کو کل اسلام جانتے ہیں، یہ اس حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قوم کیا شے ہے اور قوموں کی امامت کیسے کی جاتی ہے؟ گویا ملا میں سجدے کرانا جانتے ہیں، لیکن ملت کو کس طرح ایک زندہ و قوی اور باعظمت ملت بنانا ہے اس سے وہ بے خبر ہیں۔ وہ شوق و جذبہ عمل سے دور ہیں۔ بقول اقبال، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر اقبال کے اس تبصرے پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان 2 رکعت کے اماموں سے زیادہ لائق ملامت وہ امام ہیں جو مسجدوں کے دائرے سے باہر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک مساجد کے ملا اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ قوم کیا چیز ہے اور اس کی امامت کیا ہے، لیکن ہمارے یہ قائدین اور رہنما جو عالیشان ایوانوں میں صوفوں پر براجمان ہیں، یہ بھی تو اس حقیقت سے نابلد ہیں کہ قوم کسے کہتے ہیں اور اس کی امامت کیا چیز ہے۔ اور میری رائے میں یہ لیڈر زیادہ قابل ملامت ہیں، کیونکہ قوم مسجدوں میں تو بہت کم جاتی ہے، جبکہ دن رات انہی کاٹھیوں کا طواف کرتی رہتی ہے۔ ملاؤں سے واسطہ تو تھوڑی دیر کا ہے، سارا وقت تو انہی لیڈروں کی خوشامد میں بسر ہوتا ہے۔